أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. یعنی کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک برہان ولایت مصطفیٰ پر فائز ہو اس کے مانند ہو سکتا ہے جو اس جیسا نہیں، اور جس کے پیچھے حق کا گواہ قرآن بھی ہو، اور جس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی ہے جو امام و رحمت ہے. سب لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور فرقوں میں سے جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو دوزخ ہی ان کا موعودہ ٹھکانہ ہے. پس تم اس بارے میں شک میں نہ رہو، بلا شبہ وہ صاحب بینہ ہے اور نبی سے مہدی کا لقب پایا ہوا. نیز تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. قرآن مجید میں جہاں دوسرے کئی اور مقامات پر مہدی کا ذکر اشارتاً و کنایتاً کیا جانا ثابت ہے، انہی میں سے ایک آیت شریفہ یہ بھی ہے. مذکورہ آیت قرآنی میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، یعنی اے محمد تم اس بارے میں شک میں مت رہو. خدا تعالیٰ کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ارشاد فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور کے بعد ہی ایک ذات یعنی مہدی کی ذات اللہ کی طرف سے بینہ یعنی روشن دلیل بنا کر مبعوث کی جانے والی ہے، جس پر لوگ ایمان لائیں گے، اور جو اکثر لوگ اس بینہ کا انکار کریں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. اس آیت میں من سے مراد مہدی کی ذات ہے. 18 آیات صفحہ 31. قرآن مجید میں جس طرح مہدی علیہ السلام کا ذکر اشارتاً و کنایتاً موجود ہے، اسی طرح مہدی علیہ السلام کی بعثت کے تعلق سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور متواتر المعنی احادیث صحاح ستہ کی کتابوں کے علاوہ دیگر معتبر کتب احادیث میں بھی موجود ہیں. انہی میں سے ایک حدیث شریف ابو داؤد اور مشکات میں یوں مروی ہے: کیف تہلک امتی انا فی اولیہا وعیسی ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا. ابو داؤد مشکات المصابیح. ترجمہ: میری امت کیسے ہلاک ہوگی جبکہ میں اس کے شروع میں ہوں
اور عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہیں، اور مہدی جو میری اہل بیت سے ہے اس کے درمیان میں ہوگا۔ یاد رہے کہ ایسی ہستی کامل و اکمل، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل آراستہ و پیراستہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نذیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آرزو و تمنا کا مظہر، نور مجسم، جس کے بارے میں اس کی بعثت سے 900 سال قبل ہی معصوم عن الخطا اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی ساری امت کو تاکید کے ساتھ اس بات کا پابند کیا تھا کہ دیکھو، جب تمہیں معلوم ہو کہ مہدی مبعوث ہو گیا ہے تو تم اس کے پاس جاؤ، اس سے بیعت کرو، خواہ تم کو برف پر سے جانا ہی پڑے، اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ چنانچہ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تواتر کے ساتھ کتب معتبرہ میں مروی ہے، قال ثم يجيء خلیفۃ اللہ المہدی فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خلیفۃ اللہ المہدی۔ ابن ماجہ مسند امام احمد دلائل النبوہ۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے، جب تم کو مہدی کے آنے کی خبر ملے تو ان کے پاس جاؤ اور ان سے بیعت کرو، اگرچہ تم کو برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہدی کو قبول کر لینے اور ان کی تصدیق کر لینے کی ہدایت والی کئی اور احادیث متواترہ مروی ہیں۔ ان احادیث صحیحہ کو جب کتاب اللہ یعنی قرآن حکیم سے مطابق کر کے دیکھا جاتا ہے تو احادیث کا یہ مضمون کئی ایک قرآنی آیات سے بالکل موافق پایا جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا تھا کہ جب وہ مبعوث ہوں تو ان کی تصدیق کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تابع تام مہدی کی بعثت کی بشارت دیتے ہوئے اپنی امت کے لوگوں کو پابند فرمایا تھا کہ جب مہدی مبعوث ہو جائے تو اس کی تصدیق کر لو اور اس کے پاس جا کر بیعت کر لو، چونکہ یہ امر جمہور علماء کے پاس مسلمات سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے نفس اور اپنی ذات کی طرف سے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی الہی کے تحت ہوتی تھی۔ اس لیے ایسی ہدایتیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھیں وہ خدا تعالیٰ کی جانب سے گویا وحی غیر مطلوع ہی ہوتی تھیں۔ اس سبب سے ان ہدایتوں اور غیب کی خبروں پر ایمان لانا، تعمیل حکم کرنا فرض ہے۔ مگر دیکھا جائے اور غور کیا جائے کہ کتنوں نے خدا کے آخری نبی معصوم اور مخبر صادق کی ہدایت کو قبول کیا اور اسے مانا، اور کتنوں نے ولی کبیر، ولی عظیم اور صرف مہدی مانا۔ اتنا سب کچھ ماننے کے باوجود اپنے ہی نبی کی بات کو ٹال دیا اور بیعت سے منہ موڑ رکھا ہے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ علاوہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یعنی تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایسی ہدایات کو قبول کرنے اور اس کے پاس جانے اور اس سے بیعت کرنے پر خود
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جس طرح پابند فرمایا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک حدیث سے بخوبی ہوتا ہے، جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ قال فمن اطاعه فقد اطاع اللہ ومن عصاه فقد عصى اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مہدی کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس شخص نے مہدی کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس طرح ایک اور متواتر المعنی حدیث شریف میں جو کئی مشہور کتابوں میں مندرج ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ارشاد ہوا ہے، قال من آمن به فقد آمن بی ومن کفر به فقد کفر بی، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مہدی پر ایمان لایا یقیناً وہ مجھ پر ایمان لایا، اور جس نے مہدی کا انکار کیا یقیناً وہ میرا انکار کیا۔ یہ احادیث جو وحی غیر مطلوع کی تعریف میں آتے ہیں قابل توجہ ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قبولیت اور تصدیق مہدی کے لیے کس طرح پابند کیا۔ مہدی کو اگر کوئی شخص نہ مانے اور قبول نہ کر کے اس کا انکار کر دے تو اس پر کیا حکم عائد ہوگا؟ یہ حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس طرح سنایا ہے، قال من انکر المہدی فقد کفر، یعنی جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ نور الدین احمد بن محمود بخاری نے بدایت الکلام میں اس کی روایت کی ہے، نیز کتاب القول المختصر فی علامات المہدی المنتظر مصنفہ ابن حجر المکی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مہدی کو جھٹلایا تو بالتحقیق اس نے کفر کیا۔ اس کی تخریج ابو بکر الاشکافی نے فوائد الاخبار میں کی ہے، اور اسی طرح اس کو ابو القاسم السہیلی نے شرح سیرت جلد دوم صفحے 431 پر درج کیا ہے، جس کا ذکر صاحب عقد الدرر فی اخبار المنتظر نے صفحے 157 پر کیا ہے۔ دیکھو کتاب مذکور کا مقدمہ صفحے 21۔ اس تناظر میں غور کرنے پر معلوم ہو جاتا ہے کہ جو لوگ اسلام کا دم بھرتے ہیں انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کتنا پاس و لحاظ ہے۔ دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں پر چلے، مہدی موعود کے مبعوث ہونے کی خبر پا کر روسی علاقوں کے برفیلے مقامات، ریگستان کے تپتے ہوئے راستوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان، پاکستان، خراسان پہنچے، حق کو پہچانا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مہدی کی تصدیق کی جو تابع تام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے نئی شریعت کا یا اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ دعویٰ تو یہ کیا کہ ماں مذہب نو نیا وردیم، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ نیز مخلوق کو توحید کی طرف بلایا، وہ مامور من اللہ، خلیفۃ اللہ، خاتم دین محمدی، خاتم ولایت مقید محمدیہ، امر اللہ، مراد اللہ، داعی الی البصیرت کے منصبوں کا حامل ہے۔ مقام غور ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، اس کی عظمت و بزرگی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والے، جب اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بنیاد پر
مہدی کو قبول کر لیں، اس کی تصدیق کر لیں، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو قبول نہ کرنے والوں کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے منہ موڑ رکھنے والوں کا، ایسے فدائیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہنا صحیح اور انصاف پر مبنی ہو سکتا ہے، یا ایسے غیر تقوی شعار اور بگڑے ہوئے مفتی لوگ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے جنہوں نے صرف زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف و صریح احکام کو قبول نہ کیا، اور انہی جیسے اسلام لانے والوں اور مفتی نما مفسد لوگوں کے حق میں کفر کا فتویٰ اب سے 1400 برس پہلے خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا ہو۔ مہدویوں کے نزدیک کسی کو کافر کہنا اچھا تو نہیں، کیونکہ خود مہدی نے دوسروں کو بغیر دلیل کے کافر کہنا بے ڈھنگا پن قرار دیا اور ایسا کہنے والوں کو پیٹنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس تناظر میں انکار کرنے والے کو جو کوئی کافر سمجھتا ہو اس کے حق پر ہونے کا اور اللہ و نبی سے محبت رکھنے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ واضح ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ایسی واجب التعظیم اور ضروریات دین میں داخل و شامل اور مبین کلام اللہ معصوم عن الخطا ہستی مہدی نے مذکورہ آیت شریفہ تلاوت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اس آیت کے لفظ من سے مراد مہدی کی ذات ہے اور بینہ سے مراد ولایت مصطفیٰ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے۔ بینہ کے لغوی معنی دلیل قطعی اور روشن دلیل کے ہیں، جو خدا کسی نبی کو یا اپنے کسی خاص الخاص بندہ اور خلیفے کو اتمام حجت کے لیے عطا کرتا ہے تاکہ مخلوق اس سے مطمئن ہو اور اس نبی و خلیفہ کی ذات پر اور اس کی دعوت پر ایقان و ایمان لائے۔ اس بینہ کا انکار کفر ہے۔ اس آیت شریفہ میں بینہ کھلی نشانی، حجت اور روشن دلیل ہے سے مراد ولایت مصطفیٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تام حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ مروی ہے کہ امامنا حضرت مہدی موعود آخر الزماں مبین قرآن حکیم نے بوقت بیان قرآن اس آیت کے معنی اور مراد یہ بتلائی کہ اس میں من سے مراد مہدی کی ذات ہے نہ کہ غیر جو یہ بندہ ہے، اور بینہ سے مراد ولایت محمدیہ ہے، اور یتلوہ شاہد منہ میں شاہد سے مراد قرآن ہے جو اس بندے کی صداقت پر گواہی دیتا ہوا ساتھ ساتھ ہے، اور امام و رحمہ اس بندے کا حال ہے۔ قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی گواہی دینے والی ہے کہ مہدی صادق اور امام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آئے گا، اور اولئک یؤمنون بہ سے مراد بینہ قرآن اور کتاب موسیٰ ہیں، اور یہ سب اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں ایمان لانے کے معنی موافقت کرنے اور تصدیق کرنے کے ہیں۔ چنانچہ بندگی میں حضرت شاہ خدمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے یہ بات اور واضح ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یتبع هذه البینہ القرآن، قرآن اس بینہ کا اتباع کرتا ہے۔ بعض الآیات صفحہ 6۔ یعنی قرآن اس بینہ کی موافقت اور تاکید کرتا ہے اور شہادت دیتا ہے کہ وہ مبعوث من اللہ اور حق ہے۔ جب مہدی بنفس نفیس اپنے ساتھ یہ ولایت مصطفیٰ کی حجت رکھتا ہو اور قرآن اس کی تائید میں شہادت دیتا ہو
اور قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات میں بھی اس کا ذکر موجود ہو، اور مہدی کی قوم ایسی قوم ہو جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس طرح کی ہو کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ إِلَى آخِرِهِ، یعنی آگے چل کر اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کو اللہ دوست رکھے گا اور وہ قوم اپنے خدا کو دوست رکھے گی، جبکہ ایسی تعریف دوسروں کے لیے نہیں کی گئی ہے۔ کلام الہی مہدی علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دیتا ہے اور قوم مہدی کے موافق ہے۔ نیز مہدی موعود علیہ السلام کے اقوال اور احوال اخلاق انبیاء سے موصوف اور ولایت محمدیہ سے متصف ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں شہادت دینے والے مومنین بھی ہیں جن کے قول و فعل اور عمل و علم و شہادت میں اتحاد بھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام آخر الزماں حضرت سید محمد جیون پوری علیہ الصلوۃ والسلام ابن سید عبداللہ کی اخلاق نبوی سے متصف ذات کو مصدقین نے تو لاکھوں کی تعداد میں مہدی موعود مان کر اور آپ علیہ السلام کے دعوے کو قبول کر کے ایمان لا لیا، مگر بے شمار غیر مصدقین نے بھی، جن میں علماء، فضلاء، مورخین اور محدثین بھی داخل ہیں، کھلم کھلا اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ ولایت محمدیہ سے متصف یعنی ولی کبیر، ولی اعظم ضرور تھے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ مجموعی حیثیت سے دنیا نے حضرت سید محمد جیون پوری علیہ السلام کو بینہ یعنی ولایت مصطفیٰ کے حامل کی حیثیت سے تسلیم ضرور کیا ہے۔ اب یہ سوال کہ غیر مصدقین کا آپ علیہ السلام کو ولی کبیر یا ولی عظیم یا ولی اعظم مان لینے کے بعد آپ کے دعوے مہدی موعود کو نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی تو لوگ ایسی بے عقلی کی باتیں کہہ چکے ہیں۔ یہ باتیں تو محض ضد اور ہٹ درمی کی ہیں جن سے سچائی کی دریافت میں کچھ مدد نہیں ملتی۔ اس بارے میں بھی اللہ جل شانہ کے ارشاد ہی سے ہمیں رہبری ملتی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ إِلَى آخِرِهِ، یعنی اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر یا صاحب بینہ خلیفہ اس بات کو سمجھانے کے لیے بھیجا کہ لوگوں اللہ کو ایک جانو اور شیطان سے بچو، تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی غالب آ گئی۔ واضح ہو کہ ارشاد خداوندی سے ثابت یہی ہے کہ کسی آدمی کے لیے سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی ایسا ہونا یقینی نہیں ہو سکتا کہ وہ حق کو قبول کر لے تاکہ اس کو خدا تعالی کی طرف سے ہدایت اور توفیق حاصل نہ ہو چکی ہو۔ غور کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت دادا ہستی مہدی موعود کے ماننے والے نہ صرف علماء، فضلاء، امراء، سلاطین اور ہزارہا عوام الناس ہوئے، بلکہ آپ علیہ السلام کے بالکل قریبی زمانے میں ہی ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی تھی، جبکہ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر خدا کی عمر شریف 950 برس ہوئی، لیکن آپ علیہ السلام پر جتنے لوگ ایمان لائے ان کی تعداد 40 تا 80 بتائی جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر جتنے لوگ ایمان لائے ان کی تعداد 120 تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی تو چند ہی آدمی تھے، یعنی ان کو قبول کرنے والے اور ان پر ایمان لانے والے نہ تو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور نہ ہی سینکڑوں افراد نے ان کو مانا اور قبول کیا تھا۔ بس ثابت ہوا
کہ خدا نے پیغمبر بھیجے، خلیفے بھیجے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھلی نشانی بینہ بھی لوگوں کے اطمینان اور اتمام حجت کے لیے عطا فرمائی، مگر ہوا یہی کہ ان رسولوں، پیغمبروں اور خلیفوں کو نیز ان کے لائے ہوئے پیغام اور ان کی ہدایتوں کو صرف انہی لوگوں نے مانا اور قبول کیا جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور تمام لوگ جنہیں خدا نے توفیق نہیں دی گمراہ ہی رہے۔ واضح ہو کہ کسی نبی، رسول اور پیغمبر یا خلیفۃ اللہ کو ماننے والوں کی تعداد کی کثرت اس کے حق پر ہونے اور ماننے والوں کی تعداد کی کمی اس کے حق پر نہ ہونے کی دلیل قطعا نہیں بن سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ قرآن مجید خدا کی آخری کتاب ہے، سابقہ کتابوں کی وہ تصدیق اور توثیق کرنے والی کتاب ہے، باوجود اس کے اس کو حق ماننے والوں کی تعداد دنیا میں پھیلے ہوئے مشرکین، کفار اور اہل کتاب کے مقابلے میں آج بھی بہت کم ہی ہے، حالانکہ اس کی اشاعت کے سلسلے میں ذرائع ابلاغ اور تبلیغی سہولتوں کی کثرت ناقابل قیاس حد تک بڑھی ہوئی ہے، جس سے ملت مسلمہ استفادہ بھی کر رہی ہے، اور پیٹرول ڈالرز والی حکومتیں تو اس کی تبلیغ و توسیع میں بلین ڈالرز خرچ کر رہی ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کی یہ کمی ان کے حق پر نہ ہونے کی ایک جائز دلیل ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بات اگر ہے تو صرف یہ ہے کہ تعلیم خواہ اسلام کی ہو، ایمان کی ہو یا پھر احسان یعنی حصول دیدار خدا کی ہو، اس کو وہی لوگ قبول کریں گے جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہو یا جن کو توفیق عنایت ہوئی ہو، خواہ وہ علماء ہو، فضلاء ہو یا مفتیان ہو، یا پھر یہ کہ وہ تعداد میں لاکھوں ہوں یا اربوں کی تعداد کو پہنچ چکے ہوں۔ جان رکھو کہ منکروں کی کثرت حق کے حق ہونے کو ہرگز باطل نہیں کر سکتی۔ ھذا ھو الحق۔ واضح ہو کہ لفظ من اگرچہ کہ عام بھی ہوتا ہے اور خاص بھی، لیکن اس آیت نمبر 17 میں خاص اور بطور شرط آیا ہے، جس کی جزا فلا تک فی مریۃ منہ الی آخرہ ہے۔ بینہ کے لغوی معنی روشن اور ثبوت ظاہر کے ہیں، اس کی جمع بینات آتی ہے۔ بینہ سے مراد وہ دلیل واضح ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ان کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے عطا کرتا ہے۔ قرآن میں بینہ کے لفظ کے بعد من ربی، من ربکم آئے تو وہاں انبیاء علیہم السلام مراد ہوتے ہیں، جیسے قل انی علی بینۃ من ربی، اے محمد کہہ دو کہ میں اپنے پروردگار کی طرف سے بینہ پر ہوں۔ قد جئتکم بینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے بینہ لے کر آیا ہوں۔ آیت زیر بحث میں بینہ کے بعد من ربہ کے الفاظ آئے ہیں، اس سے کون شخص مراد ہے اگلی عبارت سے بھی واضح ہوگا۔ یتلوہ میں یتلو تلاوت سے مشتق نہیں ہے، بلکہ تلو بالکسر سے مشتق ہے، جس کے معنی پس یا پیچھے کے ہیں، جیسا کہ صراح میں لکھا ہے تلو الشیء، پس چیزیں۔ مقامات حریری میں جہاں مؤلف نے بدیع الزماں، مؤلف مقامات بدیعی کی تعریف کی ہے، لکھا ہے اتلو فیہا تلو البدیع، یعنی میں اس کتاب میں بدیع الزماں کی پیروی کروں گا۔ چونکہ اس آیت میں یتلوہ شاہد منہ کے بعد ومن قبلہ کتاب موسیٰ آیا ہے، اس لیے پیچھے آنے کا ترجمہ صحیح ہے۔ شاہد بمانے گواہ یا گواہی دینے والے کے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ میں اولئک سے
اس معمور من اللہ کے زمانے کے لوگ مراد ہیں جو لفظ من کا مصداق ہے، اور یہ جملہ بطور استفہام انکاری آیا ہے۔ کیا وہ لوگ ایمان لائیں گے یعنی نہیں لائیں گے؟ احزاب جمع حزب بمانے گروہ ہے۔ مریا کے معنی شک و شبہ کے ہیں۔ ہاکذا فی الصرح، اس آیت کی نسبت مفسرین مختلف الاقوال ہیں۔ بعض نے لفظ من سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لی ہے، بعض کہتے ہیں کہ لفظ من عام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ من کا لفظ کلی منطقی ہے، اس لیے اس کا مصداق ہر مومن مخلص ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شاہد کے معنی میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس، مجاہد، اکرمہ، ابو العالیہ، ضحاک، ابن نخعی اور سدی نے شاہد سے مراد جبرائیل لی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی روایت میں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن کثیر نے ان کی روایات کو ضعیف بتایا ہے۔ شاہد سے مراد قرآن شریف بیان کیا ہے اور اس کو قابل ترجیح قول قرار دیا ہے، کیونکہ جب کتاب توریت ما قبل ہے تو قرآن شریف کتاب ما بعد ہونی چاہیے، جس پر تلو سے مشتق یتلو کا لفظ دلیل مبین ہے تاکہ تقابل صحیح ثابت ہو۔ ہاکذا فی تفسیر بیان السبحان، اور یہی تفسیر بہت صحیح ہے۔ اب ہم اس آیت کی نسبت مختلف اقوال کی تشریح کر بتائیں گے تاکہ صحیح قول واضح ہو جائے۔ اگر لفظ من سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لی جائے تو آیت میں لفظ من کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جس سے آپ کی ذات اقدس کا تعین ہو، ورنہ مفسرین مختلف الاقوال نہ ہوتے۔ اکثر آیات ایسی ملیں گی جن سے پیغمبروں کا تعین ثابت ہوتا ہے، مثلا قل انی علی بینۃ من ربی، یعنی اے محمد کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں۔ ایک اور مقام پر خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا ہے لقد انزلنا الیک بینات، ہم نے محمد پر روشن دلائل نازل کیے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے تعین کے ساتھ فرمایا ہے یا قومی ان کنت علی بینۃ من ربی، یعنی اے قوم دیکھو تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہوں۔ یہی الفاظ صالح علیہ السلام نے فرمائے ہیں، اور خدا تعالی موسیٰ کے تعین کے ساتھ فرمایا لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، یعنی موسیٰ تمہارے پاس روشن دلائل کے ساتھ آئے ہیں۔ آیت زیر بحث میں من سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرض کیے جائیں تو آیت فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک میں منہ کی ضمیر واحد غائب یا تو راجع ہوگی لفظ من کی طرف جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی گئی ہے، یا شاہد کی طرف جس سے قرآن شریف مراد ہے، یا جبرائیل کی طرف۔ من کی طرف راجع ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوں گے اے نبی لفظ من پر شک و شبہ نہ کرو، اور قرآن کی طرف راجع ہو یا جبرائیل کی طرف تو معنی یہ ہوں گے کہ آپ قرآن شریف یا جبرائیل پر شک و شبہ نہ کرو، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے برحق ہے۔ اس معنی کے غیر صحیح ہونے کا اندازہ ہر معمولی عقل والا بھی کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کبھی اپنی ذات اقدس پر شبہ ہوا ہے، نہ قرآن شریف
اور نہ جبرائیل پر، جبکہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور جبرائیل خود آپ کے پاس آتے جاتے اور حامل وحی تھے۔ جو لوگ من سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بیان کرتے ہیں، فلا تکو فی مریۃ منہ میں یہ تعویل کرتے ہیں کہ اگرچہ فلا تکو فی مریۃ منہ کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر طبعاً اس سے مراد امت محمدیہ ہے، یعنی امت کو حکم ہو رہا ہے کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن و جبرائیل پر شبہ نہ کرو۔ یہ تعویل بھی اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ فلا تکو فی مریۃ منہ میں کوئی ایسا قرینہ ہی نہیں ہے جس سے امت محمدیہ مراد ہو۔ علاوہ اس کے امت کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پر کیسے شبہ ہو سکتا ہے، یا اس کو جبرائیل کے حامل وحی ہونے سے انکار ہے۔ شبہے کی صورت میں وہ امت ہی امت مسلم نہیں رہ سکتی۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ افمن کانا میں من سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں لی جا سکتی۔ اس طرح من کو عام قرار دے کر عام مومنین مراد لیے جائیں تو فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک کی آیت میں منہ اور انہ کی ضمیریں جو واحد غائب کی ہیں غیر مطابق ہوں گی۔ یہ معنی اس صورت میں درست ہوں گے جبکہ اصل آیت فلا تکو فی مریۃ منہم وانہم والحق من ربک ہو۔ علاوہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مومنین سے شبہ کرنا بھی بے محل ہوگا۔ اگر لفظ من کو کلی منطقی مان کر اس کا مصداق ہر مومن مخلص کو قرار دیا جائے تو تین وجوہ سے بھی یہ قرین قیاس نہیں۔ اولاً یہ کہ فلا تکو فی مریہ کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ منہ کی ضمیر یا تو راجع ہوگی من کی طرف جس سے ہر مومن مخلص مراد ہے، یا شاہد کی طرف راجع ہوگی جس سے مراد قرآن شریف ہے یا جبرائیل ہے۔ من کی طرف راجع ہو تو یہ معنی ہوں گے کہ اے نبی ہر مومن مخلص کی ذات پر شبہ نہ کرو، اور اگر منہ کی ضمیر قرآن شریف یا جبرائیل علیہ السلام کی طرف راجع ہو تو آیت کے معنی یہ ہوں گے اے پیغمبر قرآن یا جبرائیل پر شبہ نہ کرو، کیونکہ ہر مومن مخلص یا قرآن یا جبرائیل خدا کی طرف سے برحق ہے۔ اس معنی کا غلط ہونا بھی صاف ظاہر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مومن مخلص پر شبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، جبکہ وہ مومن مخلص آپ پر ایمان لایا اور مخلص ہے۔ اسی طرح قرآن یا جبرائیل پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن خدا کی طرف سے جبرائیل کے توسط سے نازل ہوا ہے۔ ثانیاً یہ کہ ہر مومن مخلص پر الفاظ یتلو شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ۔ صادق آئیں تو اس سے ہر مومن مخلص کو مامور من اللہ ماننا پڑے گا، اور اس کی شان پیغمبرانہ ثابت ہوگی، جس کا ماننا ایمان اور اس کا انکار کفر ہوگا۔ ثالثاً کہ بینہ کا لفظ من ربہ کے ساتھ پیغمبروں کے سوا دوسروں کے لیے نہیں آتا، چونکہ ان الفاظ سے مامور من اللہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے، اس لیے من سے مراد ہر مومن مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ شاہد سے مراد قرآن شریف ہے جو تورات کے مقابل میں مذکور ہے، لیکن اس کے برعکس
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی جائے اور لفظ من سے ہر مومن مخلص، تو پھر بھی فلا تکو فی مریۃ منہ کا اعتراض باقی رہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر شبہ ہو سکتا ہے، نہ ہر مومن مخلص پر جبکہ وہ آپ پر ایمان لا چکا ہو۔ جب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس آیت افمن کانا میں لفظ من سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نہیں ہو سکتی، علاوہ اس کے عام مومنین اور ہر مومن مخلص بھی مراد نہیں ہے، تو ایک ایسی ذات اقدس یقیناً مراد ہو سکتی ہے جس کی شان میں الفاظ یتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ الی آخرہ صادق آئیں، اور وہ خود خلیفۃ اللہ یا مامور من اللہ ہو جس کا ماننا ایمان اور اس کا انکار کفر ہو، وہ یا تو مہدی علیہ السلام ہو سکتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ زمانوں میں ان ہر دو مقدس ہستیوں کے آنے کی خبر دی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کیف تہلک امتی انا فی اولیہا وعیسیٰ فی آخرہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطہا، یعنی وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں، عیسیٰ اس کے آخر میں، مہدی میری اہل بیت سے اس کے وسط میں ہیں۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے نبی اور اپنی امت کے لیے بینہ ثابت ہو چکے ہیں، اس لیے مقرر اس آیت زیر بحث میں من سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ ثابت ہوا کہ من خاص ہے اور اس سے مراد امام مہدی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، اور آپ کا تو خلیفۃ اللہ ہونا حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ لا يصير الى احد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج۔ ابن ماجہ، حاکم، ابو نعیم۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے کنز یعنی خلافت کے لیے 3 شخص جھگڑا کریں گے، خلافت کسی کو نہیں ملے گی، پھر سیاہ جھنڈے مشرق کی طرف سے نکلیں گے تو تم کو یعنی مسلمانوں کو ایسا قتل کریں گے کہ کوئی قوم اس طرح قتل نہ کی گئی ہوگی، پھر اللہ کے خلیفہ مہدی آئیں گے، تم ان کو سنو تو ان کے پاس جاؤ، ان سے بیعت کرو اگرچہ کہ برف پر سے رینگتے جانا پڑے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی ہے جس کو ابو شیبہ نے لکھا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج المہدی وعلی رأسہ ملک ینادی هذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہدی اس حالت میں ظہور کریں گے کہ فرشتہ آپ کے اوپر سے ندا کرے گا کہ یہ مہدی خلیفۃ اللہ ہیں، تم ان سے بیعت کرو۔ ان دونوں روایتوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کو خلیفۃ اللہ فرمایا ہے۔ اب امام مہدی علیہ السلام کو آیت افمن کان علی بینۃ میں لفظ من کا مصداق ٹھہراتے ہوئے اور آیت فلا تکو فی مریۃ منہ میں ضمیر واحد غائب کا مرجع
لفظ من کو قرار دیتے ہوئے پوری آیت کا مطلب یہ ہے جو شخص یعنی مہدی اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور قرآن شریف آپ کی بعثت کا گواہ آپ کے پیچھے آ چکا اور آپ کے پہلے کتاب موسیٰ امام اور رحمت بن کر آئی ہو، تو کیا وہ لوگ جو آپ کے زمانے میں ہوں گے آپ کو تسلیم کریں گے؟ جو لوگ مختلف جماعتوں سے آپ کا انکار کریں تو دوزخ ان کی وعدہ گاہ بنے گی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مہدی کی نسبت شبہ نہ کرو، کیونکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیونکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ انتباہ، اکثر لوگوں کا ایمان نہ لانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہت سارے پیغمبروں کی امت کی تعداد بہت قلیل تھی، تو کیا اس سے ان کے پیغمبر ہونے کی تکذیب ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ کتاب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس بنا پر ہے کہ انبیاء سابقین کی کتابوں میں بھی مہدی علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ کعب الاحبار نے بیان کیا ہے کہ انی اجد المہدی مکتوبا فی اسفار الانبیاء، یعنی میں مہدی کا ذکر انبیاء کی کتابوں میں پاتا ہوں۔ تفسیر تعویلات میں عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے، قال عیسیٰ نحن نأتیکم بالتنزیل واما التأویل فسیأتی به المہدی فی آخر الزمان۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم پیغمبر تمہارے پاس تنزیل لے کے آتے ہیں، لیکن تعویل اس کو مہدی آخری زمانے میں لائیں گے۔ القرآن والمہدی، مذکورہ دلائل و براہین کی روشنی میں یہ بات ہے کہ اس آیت میں من سے مہدی کی ذات مراد ہے۔